Assalamu alaikum. Good morning, everybody. This is Dr. Ghulam Ali Mullah, Secretary, Inter-Board Committee of Chairman, Islamabad. उम्मीद है कि तमाम बच्चे अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत के हवाले से जो भी सेहत के हवाले से जो भी SOPs गवर्नमेंट ने बनाए हैं कोविड से बचने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब उनको फॉलो कर रहे होंगे और अपने स्टडीज़ को भी जारी रखें। ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें क्योंकि इस पेंडेमिक ने सबको डिस्टर्ब किया है और KG नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक की एजुकेशन को डिस्टर्ब किया है। अब इसमें इदारों के साथ साथ हमारी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम कैसे उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि हालात नॉर्मल नहीं हैं और जब हालात नॉर्मल ना हो तो फिर उसी तरीके की स्ट्रेटजीज बनाती हैं ये इदारे भी कर रहे हैं। और आपकी ज़ाती जिम्मेदारी भी ये है कि अपना टाइम यूटिलाइज करें, अपने तौर पे एजुकेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपने फील्ड में जाना है, आपने प्रोफेशनल फील्ड में जाना है और इस हवाले से जितना पॉसिबल हो सके अपने लर्निंग लॉसेस को कम करें। गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है और आप सब भी इस पे तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपकी कैरियर जो है वो इस हवाले से महफूज रहे इंशाल्लाह। बाकी ओवरऑल प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है, पूरी दुनिया फेस कर रही है और हम भी इसको फेस कर रहे हैं। बहरहाल एक दो चीज़ें जो है ये इमरजेंसी हमने ई कचहरी का प्रोग्राम किया। जब भी एग्ज़ाम की बात होती है तो सोशल मीडिया पे वो जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मैं कल से देख रहा था कि काफ़ी रूमर्स चल रहे थे, जिसका मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट किए हुए थे। तो फिर हमने कहा कि IBCC भी आपके सामने आ जाता है और इस हवाले से जो भी चीज़ें हैं आपके सामने रखते हैं इंशाल्लाह हम। अच्छा, एक दो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ मैं आपको बताता चलूँ कि फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जनाब शफकत महमूद साहब, जितने मैंने उनको बिजी देखा है, जितना मैंने उनको आपकी सेहत और आपकी एजुकेशन के हवाले से जितना मैंने उनकी हसासियत देखी है कि वो कंटिन्यूसली कभी हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मीटिंग करते हैं, कभी प्रोविंसेस के साथ मीटिंग करते हैं, कभी IPCC के साथ मीटिंग करते हैं और कभी इंजीनियरिंग काउंसिल, कभी मेडिकल काउंसिल, मेडिकल कमीशन, इन सब के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और उसका पर्पज़ यही है कि किसी तरीके से हमारे जो कौम के बच्चे हैं उनका कैरियर उनका ठीक हो जाए, उनका लर्निंग लॉसेस कम हो जाए, उनकी लाइफ भी महफूज रहे और उनकी एजुकेशन भी चलती रहे। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलाने के लिए उनको कभी NCOC से मीटिंग करनी पड़ती है, कभी किस इदारे से मीटिंग करनी पड़ती है। तो पिछले पूरे हफ्ते में सारे इदारे, सारे फोरम्स अपने जो भी एफर्ट्स हैं लगाई हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि आप हम जो है वो आपके लॉसेस, लर्निंग लॉसेस कम से कम हो। IBCC ने तमाम बोर्ड्स को एंगेज किया और इस हवाले से जो भी हमारे डिफरेंट फोरम्स हैं या डिफरेंट कमिटीज़ बनी हुई हैं, उन्होंने अपने तौर पे डिफरेंट ऑप्शंस पे सोचा और डिफरेंट ऑप्शन पे सोचने के बाद मिनिस्ट्री को भी वो प्रपोजल्स दिए कि अगर हालात इस तरह के हों तो इस तरफ हमें जाना चाहिए, अगर हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, अगर नॉर्मल हो जाते हैं
تو کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں انڈر کنسیڈریشن تھیں اور ڈفرنٹ آپشنس پہ ہم نے کام کیا. اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے ڈفرنٹ آپشن جب بھیجے تو لیکن اس سے پہلے میں ایکنالج کرنا چاہوں گا تمام جو ہمارے بورڈز ہیں انہوں نے بہت کام کیا. وہ سندھ کے تمام بورڈز ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ IBCC کے ساتھ ساتھ ہمیں فیڈ بیک یا ان پٹ دینے کے لیے ڈفرنٹ ہم پروونشل لیول پہ ہماری BCCs بنے ہوتے ہیں. سندھ BCC نے کام کیا, پنجاب BCC نے کام کیا اور خیبر پختون کا BCC نے کام کیا. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور گروپ BCC بنا ہوا ہے, اس گروپ نے کام کیا. فیڈرل بورڈ نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا. آغا خان کی طرف سے جو ہمارے اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں شہزاد جیوا صاحب نے بہت کام کیا اس پہ. ہمارے IBCC فورم کے جو چیئرمین ہیں شوکت حیا صاحب انہوں نے کام کیا. اور بورڈز کے حوالے سے اور ڈفرنٹ کیپیسٹی میں انڈیویجول کیپیسٹی میں جو جن سے جتنا ہو سکا انہوں نے کام کیا اور ان سب کا ٹارگٹ یہی تھا کہ بچوں کے لرننگ لاسز کم ہو جائیں. تو ڈفرنٹ آپشنس پہ جو ہے وہ جب ہم سوچ رہے تھے تو دو کنسیڈریشن بچوں کے سوال آنا شروع ہو گئے دھڑا دھڑ. تو میں سب کو جواب دے رہا ہوں لیکن تھوڑا صبر کریں کہ تھوڑی میں ہسٹری بتا دوں تو اس کے بعد یہ سارے سوالوں کے جواب دیں گے. بس ایک آپ مہربانی کریں کہ رومرز پہ نہ جائیں, یا تو IBCC سے رابطے میں رہیں یا پھر کنسرن بورڈ سے رابطے میں رہیں. ادروائز سوشل میڈیا کے جتنے فائدے ہیں اتنے نقصان بھی ہیں. میرا ایک چیز جو کہ سب چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے ایڈمیشن جو ہیں وہ آنے والے ہیں اور وہ بچوں کے ایڈمیشن محفوظ رہیں. اس حوالے سے بھی کام کرنا تھا. پروفیشنل جو ادارے ہیں انجینئرنگ کونسل کے ذریعے, میڈیکل کمیشن کے ذریعے, وہ بھی ان کے ایڈمیشن محفوظ رہیں. اور اس کے علاوہ یہ محفوظ کرنے کے علاوہ باقی جو میٹرک کے بچے کالجز میں جاتے ہیں ان کو بھی اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ اپنے ایڈمیشن انٹیک کر سکیں. اچھا, اب میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ڈفرنٹ فورمز پہ جب ڈسکشن ہوئی, جب آپشنز آئے, جب مشاورت ہوئی. ایک تو پتہ نہیں مشاورت کی جب ہم بات کرتے ہیں کچھ پروپوزل بناتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں اور ان کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ڈیسیجنز ہوئے ہیں. کچھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا. ڈفرنٹ فورمز پہ ڈفرنٹ آپشنز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا. تو اب کل ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس ہوئی ہے جس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں اور ابھی اور منسٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید منسٹر صاحب آج یا کل پریس کانفرنس کر کے سارے ڈیٹیل بتا دیں گے کیونکہ ان کی آج بھی کچھ میٹنگز ہیں کچھ اداروں کے ساتھ. تو وہ جو تفصیلی گورنمنٹ پالیسی ہے اس حوالے سے تو وہ بتا دیں گے کیونکہ وہ کافی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ پھر جو بھی ریکمنڈیشنز آتی ہیں, جو بھی ڈیسیجنز ان سے مل کے آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ منسٹر صاحب شیئر کریں گے. لیکن امتحانوں کے حوالے سے ایک دو اہم اعلانات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ کسی کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. یہ سب سن لیں, تمام بچے سن لیں کہ کوئی پروموٹ نہیں ہو رہا. نمبر 1. نمبر 2, یونیورسٹیز اور کالجز میں ایڈمیشن کے لیے ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ پہلے ہم ایگزام جو لیں وہ 12 اور 10 کلاس کا لیں اور اس کے بعد جیسے وہ 12 اور 10 ایگزام ختم ہو جائے گا
تو اس کے کچھ دنوں کے بعد 9 اور 11 کا ایگزام شروع ہوگا. میں پھر سے ریپیٹ کروں کہ کسی کو ایگزیمشن نہیں مل رہا, کوئی پروموشن پالیسی کام نہیں کر رہی. پہلا گورنمنٹ کا ڈیسیجن یہ تھا کہ ایگزام ہوں گے اور ایگزام ڈیفینیٹلی ہوں گے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ کیونکہ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے بچوں کو ایڈمیشن لینے ہوتے ہیں, تو تمام اسٹیک ہولڈرز جس میں صوبے, مرکز اور سب نے مل کے یہ طے کیا ہے کہ ہم پرائرٹی دیں گے 12 اور 10 کے ایگزام کو. تو اس حوالے سے کیونکہ گورنمنٹ کا یہ اعلان تھا کہ 15 جون تک کوئی ایگزام نہیں ہو رہا, تو ایگزام انشاءاللہ 15 جون کے بعد پہلے فیز میں 12 اور 10 کے ہوں گے. اب وہ ڈیٹ شیٹ جو ہیں وہ بورڈز بنائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی 20 جون سے شروع کر دے, کوئی 25 جون سے شروع کر دے, لیکن یہ طے ہے کہ 15 جون کے بعد 12 اور 10 کے ایگزام ہونے جا رہے ہیں. 9 اور 11 کے ایگزام جیسے یہ ختم ہو جاتے ہیں 12 اور 10 کے, تو اس کے بعد 11 اور 9 کے ایگزام شروع ہو جائیں گے. تو کل سوشل میڈیا پہ جو رومرز تھے کہ کچھ ایگزام نہیں ہونے جا رہے, وہ غلط خبر تھی, اور یہ فائنل ڈیسیجن میں بتانے جا رہا ہوں جس کا منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ اعلان کریں گے, کیونکہ ہمارا ڈومین جو ہے IBCC کا ایگزامس ہے. تو ایگزامس کے حوالے سے صرف میں جو بچوں میں ایک وہ انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ کیا ہوگا, بچے پریشان نظر آ رہے ہیں. تو ان بچوں کے لیے یہ اعلان ہے, اور پہلے فیز میں 12 اور 10 کے ہوں گے, اور دوسرے فیز میں 11 اور 9 کے ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, بچوں کے سوال آ رہے ہیں کہ پیپر پیٹرن کیا ہوگا. پیپر پیٹرن وہی جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تمام کورسز, تمام پیپرز, تمام سبجیکٹس کے ایگزام ہوں گے, اور جو کنٹینٹ سلیبس یا سمارٹ سلیبس یا شارٹ سلیبس تھا اس میں سے پیپر ہوں گے, تمام سبجیکٹس کے پیپر ہوں گے, اور پیٹرن جس طریقے سے پہلے بورڈز نے آپ کو بتایا ہوا ہے اسی پیٹرن پہ ایگزام ہوں گے. اچھا, صرف ایک چیز میں بتا دوں کہ سندھ نے جو اعلان کیا ہوا تھا اس میں MCQs کا پورشن بڑھا رہے ہیں, تو آپ صرف ان سے رابطے میں رہیے گا. ان کا 50-30-20 کچھ اس طریقے کا ریشو بنا تھا. تو آپ بچے سب تیاری کریں کہ آپ کے 15 جون کے بعد انشاءاللہ دعا کریں, دعا بھی کریں اور احتیاط بھی کریں, کیونکہ آپ نے جب سے احتیاط کیا ہے تو آج کی رپورٹ یہ ہے کہ کچھ شہروں میں جہاں SOPs پہ زیادہ عمل کیا جا رہا ہے وہاں کووڈ کی سچویشن بہتر ہوتی جا رہی ہے. وہ جو ایک رائز ایک آیا تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں آپ کا بڑا رول ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں, گھر میں رہیں, پڑھائی کریں, اپنی امیونٹی کو بہتر بنائیں. انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور کافی ٹائم ہے. آج 6 مئی ہے اور 15 جون تک ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے, اور اس میں تیاری کریں. 1.5 مہینہ آپ کے پاس آلموسٹ ہے, اس میں تیاری 20 سے ہی ایگزام شروع ہو جائیں, لیکن یہ طے ہے کہ 3rd ویک سے ایگزام شروع ہوں گے. اور اس میں سیکوینس یہ ہوگا کہ 12 اور 10 فرسٹ, اینڈ دین 9 اینڈ 11 اس حوالے سے ایگزام ہو رہے ہیں. اور باقی جو تفصیل ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ ایک جب بورڈ سے میٹنگ کریں گے تو اس کے بعد تفصیل ہم آپ کو بتا دیں گے. تو اب اگر آپ اس حوالے سے کوئی کچھ آپ کے سوال ہیں تو میں آپ کے اسپیسیفک اگر آپ کے سوال ہیں
देखें प्रैक्टिकल के हवाले से बच्चे पूछ रहे हैं तो ये फिर तय करेंगे अपना। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि टाइम को सेव करने के लिए और कोविड की जो सिचुएशन है उसमें प्रैक्टिकल शायद मैं कह रहा हूँ शायद ना हो, लेकिन फिर भी ये बोर्ड्स और जो बीसीसी कंसर्न है वो तय करते हैं कि प्रैक्टिकल होने चाहिए। कुछ मोटे मोटे डिसीजन थे जो मैंने आपको बता दिए कि तमाम बच्चों के एग्जाम होंगे, जून के 3rd वीक से शुरू होंगे और प्रायोरिटी दी जाएगी 10 और 12 के एग्जाम्स को। ज़ाहिर है इम्प्रूवर्स भी उसमें होंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि इम्प्रूवर का क्या होगा, तो डेफिनेटली इम्प्रूव भी उनके साथ ही होंगे। जब ये सारे बच्चे एग्जाम देते हैं तो इम्प्रूव वाले भी ज़ाहिर उन पेपर्स के साथ ही वो होता है। 15 जुलाई एक्सपेक्टेड डेट है। नो, देखें आप 15 जुलाई ये तय है कि जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं 10 और 12 के पेपर जैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर 9 और 11 के शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि 1-1.5 हफ्ते का ब्रेक आ जाए बीच में, लेकिन आप तैयारी कर लें कि आपके इम्तहान जुलाई में हो सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दिस कि आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें। कुछ आ रहे हैं कि कैंसिल एग्ज़ाम पॉसिबल ही नहीं है ना, उसके कुछ रीजंस भी हैं। रीज़न ये है कि लास्ट ईयर हमने प्रमोट कर दिया था बच्चों को, तो वो एक बेस लाइन था, 9th के रिजल्ट थे, तो उसके बाद हमने 10th में कर दिया था, फर्स्ट करें 11 किया था तो 12 में कर दिया। अब इस तरीके अब 12 में कोई कुछ एग्जाम नहीं लिया फर्स्ट करें। अभी हमारे पास 11 में ऐसे ही प्रमोटेड बच्चे हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है और बगैर एग्जाम के जो है वो कोई प्रमोट नहीं हो रहा। एग्जाम सबके होंगे और 10 और 12 में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले 12 के एग्जाम दें। यानी दो मुसलसल ऑप्शन जा रहे हैं कि या तो ऐसा कोई निज़ाम बनाएं कि एक दिन फर्ज करें 12 का पेपर है तो दूसरे दिन 10 का हो, या एक ये मॉडल चलेगा, या फिर ये है कि 12 के पेपर हो जाएं फिर 10 के शुरू हो जाएं। लेकिन वो ज़ाहिर बोर्ड से राब्ते में रहें, डेट शीट आ जाएगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। लेकिन ये आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें, आप तैयारी पकड़ें कि एग्ज़ाम हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो जो भी रूमर्स हैं इस हवाले से वो अब सारे ख़त्म होने चाहिए। जहाँ से भी कोई नोटिफिकेशन मिले, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है और ये फाइनल डिसीजन है कि एग्ज़ाम होने जा रहा है। मैंने वही रिपीट हो रहे हैं बेटा, मैंने बता दिया सबको कि कोई प्रमोशन नहीं है। नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा, दुआ करें कि कोविड की सिचुएशन ठीक हो जाए। तो अगर एग्ज़ाम आपके शुरू हो जाते हैं जून के एंड में, तो जुलाई तक के मिड तक जो है हो जाएंगे 10 और 12 के ख़त्म, तो 2 महीने उनकी असेसमेंट चलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगस्त और सितंबर जो है वो आपके असेसमेंट में चले जाएंगे और हो सकता है कि इस हवाले से फिर अक्टूबर में यूनिवर्सिटी भी शुरू हो जाए। हो सकता है 15 सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है वो नया सेशन भी इंशाल्लाह शुरू हो जाए। लेकिन दुआ करें कि ये ठीक हो जाए, दुआ भी करें, लेकिन उसके अलावा ये एसओपीज भी अमल भी करें, क्योंकि जब भी हम मीटिंग में बैठते हैं तो अक्सर ये शिकायत आती है कि बच्चों के इदारे तो बंद हैं, लेकिन वही बच्चे जो है फिर वो पार्टियां भी कर रहे हैं और अ, अ, बाहर घूम फिर रहे हैं, गैदरिंग्स में भी जा रहे हैं। तो बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स की सेहत का ख्याल रखें, अपने दोस्तों की सेहत का ख्याल रखें। ये हमारी एक प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप हमारा फ्यूचर हैं और हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो। एमडी कैट के लिए एमडी कैट वालों से भी मैंने बताया कि पीएम से भी मिनिस्टर साहब ने बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल से भी बात कर रहे हैं, ई कैट के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। सारे आपके मसाइल जो हैं, शफकत महमूद साहब जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं इस पे, और इंशाल्लाह सारे आपके जो
प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस होते रहेंगे. ये रूमर्स मैंने बता दिए कि एक रूमर्स चल रहे थे कि सिलेक्ट कोर्स सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने जा रहे हैं. ऐसा नहीं होने जा रहा. तमाम के तमाम कोर्सेज का एग्जाम होगा, तमाम सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा. जी बेटा मैंने कर दिया. रुबीना रुबीना बेटा मैंने कर दिया कि ये रूमर्स खत्म होने चाहिए कि योर ग्रेट ब्यूरोक्रेट. मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, मैं बुनियादी तौर पे एक टीचर हूँ और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं 20-25 साल जो है वो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चों को की नफ्सियात को भी मैं समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बच्चों के प्रॉब्लम जो है वो फौरी तौर पे एड्रेस होने चाहिए, क्योंकि आप ही हमारा फ्यूचर हो. और इंशाल्लाह दुआ करें कि हम जो प्लान बनाते हैं उसमें कोई हिंड्रेंसेस ना आ जाएं. देखें क्योंकि कोविड की सिचुएशन, अच्छा कोविड की सिचुएशन को आगे पीछे करने में भी, क्योंकि आप देखें एक एक पूरा जो है वो हिस्सा जो है वो एक यूथ है, और जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, अगर वो केयरफुली बिहेव करते हैं इस पेंडेमिक के सिचुएशन में, तो हम इस पेंडेमिक को, इस कोविड के सिचुएशन को बहुत नीचे ला सकते हैं और इंशाल्लाह फिर आपके मज़े से एग्ज़ाम हो जाएंगे. अभी तक एग्ज़ाम जो है वो जून के एंड में हो रहे हैं, 3rd वीक ऑफ जून, और इंशाल्लाह उसी की आप तैयारी करें. फिर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम कब होंगे? एक दफ़ा साइकिल जब हमारा ठीक हो गया, देखें 2-3 चीज़ें हैं ना. एक तो ये है कि अभी तक वैक्सीनेशन का वो नहीं आया था. अभी वैक्सीन जब आ जाएगी और ये पूरा साल हमें मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि वो जो साइकिल डिस्टर्ब हो गया था वो हम साइकिल को, क्योंकि पिछले हफ्ते में नहीं सॉरी इसी हफ्ते में मीटिंग जो हायर एजुकेशन कमीशन की तमाम वाइस चांसलर्स के साथ, जिसके वाइस चांसलर्स कमेटी के जो हेड हैं उनकी और HEC की मीटिंग हुई थी, और उन्होंने भी ये प्रपोजल किया है. जब हमने उनको बताया कि इंशाल्लाह हम सितंबर तक सारे रिजल्ट्स अनाउंस कर देंगे, तो फिर वो दे वर वेरी हैप्पी कि हम बच्चों का पूरा साल वो जो फॉल सेमेस्टर होता है उसी में एडमिशन मज़े से हो सकती हैं. अदरवाइज कोई इशू नहीं है. वो अगर फर्ज करें कि खुदा न खास्ता कोई आगे पीछे हो जाता है, तो यूनिवर्सिटीज़ भी जो है उन्होंने मिनिस्टर साहब के साथ ये एग्री किया है कि हम प्रोविजनल एडमिशन देके बच्चों को जो है वो अकोमोडेट कर देंगे, और उनको उनकी ऑनलाइन क्लासें भी शुरू कर सकते हैं. और उसके अलावा अगर आगे जाके जो है वो समर वेकेशन ख़त्म करनी पड़ती हैं, रिड्यूस करनी पड़ती हैं, वो सारे स्टेप्स लेंगे कि हम जो डिस्टर्बेंस हुई है उस डिस्टर्बेंस को किसी तरीके से कवर कर सकें. बेटा अगर स्पेसिफिक सवाल इस एग्ज़ाम के हवाले से हो, या अटेस्टेशन का कोई प्रॉब्लम आपका हल ना हुआ हो, या इक्विवेलेंस के कोई इश्यूज आपको आ रहे हों, या हमारे स्टाफ का कोई बिहेवियर आपसे ठीक ना हो, कोई फ़ोन अटेंड ना कर रहा हो, कोई ईमेल का जवाब ना दे रहा हो, तो मुझे आप ईमेल करें secretary@ibcc.edu.pk पे. तो मैं इंशाल्लाह फौरी तौर पे जो है वो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करवाता हूँ. पिछले हफ्ते एक बच्चे ने ईमेल की थी और उसको मैंने रिप्लाई कर दिया है, तो वो मेरी टीम उस पर काम कर रही है. उनका मसला ये है कि किसी और तरफ से मसला, असल होता क्या है कि आपकी जब चीज़ें वेरिफिकेशन या इसके लिए आती हैं, तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ के पास चीज़ें होती हैं, रिकॉर्ड होता है, तो वेरिफिकेशन या वहाँ से रिप्लाई में आने में जब देर होती है, तो वो हमारे बस में नहीं होता, इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है. तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले होती हैं, और उसका भी हम बच्चों को प्रॉपर रिप्लाई कर देते हैं. नंबर आप पूछ रहे हैं, नंबर हमारे वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, और अभी पहले तो सिर्फ एक ही नंबर था, अभी UN नंबर लिया है जिसपे हमने 3 लाइनें ली हुई हैं, और कभी भी आपको जो है वो बिजी नहीं मिलेगा. अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा
تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، یا complaint@ibcc.edu.pk. اگر اٹیسٹیشن کا کوئی مسئلہ ہے تو ڈائریکٹ attestation@ibcc.edu.pk. اگر ایکولنس کا مسئلہ ہے تو equivalence@ibcc.edu.pk پہ ڈائریکٹ آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو رپلائی مل جائے گا. آپ سی سی میں بے شک مجھے رکھ دیا کریں تو میں اس کو پرسو کر کے آپ کے مسائل فوراً حل کروا دیا کروں گا انشاءاللہ. نیکسٹ میٹنگ فار ایگزام پالیسی، میٹنگس ہماری ہوتی رہیں گی. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عید کے دنوں میں نہ ہو، یا اگر ہو گئی تو زوم میٹنگ ایک ہو جائے گی. لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک موٹا جو ڈیسیژن ہو گیا کہ آپ کے ایگزام جو ہے وہ 3rd ویک آف جون سے شروع ہو رہے ہیں، پہلے 12 اور 10 کے، اور اس کے بعد 9 اور 11 کے. نائن اور 11 میں نے بیٹا بتا دیا، جیسے بھی 10 اور 12 ختم ہو جائیں گے، پھر وہ 2 ہفتے چلتے ہیں، پھر وہ 3 ہفتے چلتے ہیں، تو اس کے بعد فوراً شروع ہو جائیں گے. ہوپ فلی یہ جولائی میں شروع ہو جائیں گے 9 اور 11. کوئی جو رومرس ہے وہ ختم ہونے چاہیے. ایگزام سب کے ہوں گے. ایک بچہ پوچھ رہا ہے کہ کسی کو اگر کرونا ہو جائے، خدا کرے گا کسی کو کرونا نہیں ہوگا، اگر اس طرح کی ہے تو وہ گورنمنٹ کی یا NCOC کی جب پالیسی آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. کچھ سوال ایسے ہیں جو یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اس کا رپلائی میں یہاں نہیں دے سکتا. وہ اچھا ہے کہ آپ یونیورسٹی سے رابطہ کریں، اور اللہ آپ کو اور ترقی دے. بہت مہربانی. بس دعا کریں کہ یہ آپ کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور آپ کو پراپرلی سرو کر سکیں، اور آپ اور ہم سب ہم اس نیشن کے لیے کام کر سکیں، ہم اپنے لیے کام کر سکیں، اپنی فیملی کے لیے کام کر سکیں، ہم اپنی سوسائٹی کے لیے کام کر سکیں، کمیونٹی کے لیے کام کر سکیں. نہیں بیٹا MCQs وغیرہ، ایک بچہ جو ہے وہ نور العالم کہہ رہے ہیں کہ MCQs لے لیں. یہ سارے آپشنس ڈسکس ہوئے تھے، اور چیزیں وہی ہوتی ہیں جو کہ ڈیسیجنس جوائنٹلی ڈیسیجن ہوتے ہیں. اکثر پیپر بن چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے اب آپ پیپرز کی تیاری کریں، اور اس حوالے سے اب جو ہے وہ پریشان نہ ہوں. عرفان کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ڈپلوما ہولڈر ان سائنس فرام KPK کا وہ جو مسئلہ ہے میں نے کہہ دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ ایک بیٹا آپ ایک ای میل کر دو نا مجھے اس پہ نا، FSC بٹ ڈپلوما ناٹ کنسیڈر FSC. نہیں، وہ ڈپلوما وہ ایکولنٹس ہم کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ پہلے فرض کریں گے KPK کرواتا تھا، اب اگر کسی اور بورڈ نے بھی شروع کر دیا ہے تو اس جورسٹیشن کے بچے وہاں چلے جائیں. اور اس کے علاوہ جو کچھ یونیورسٹیز جو ہیں، جیسے لاہور کے کچھ پرابلم تھے تو وہ بھی ہم نے حل کروا دیے ہیں. KPK کے کچھ ایشوز آ رہے تھے، وہ کورٹ میں ایک میٹر چلا گیا تھا، وہ بھی ہم نے سالو کروا دیا ہے انشاءاللہ وہاں سے. وہ بھی ہماری ایک میٹنگ مارچ 24-25 مارچ کو لاڑکانہ میں میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی یہ KPK کے مسائل جو وہ تھے اپنا میڈیکل فیکلٹی کے، وہ حل ہو گئے. تو اگر آپ کا اسپیسیفک مسئلہ ہے تو آپ مجھے ای میل کر دیں، یا اٹیسٹیشن کے حوالے سے attestation@ibcc.edu.pk پہ وہ کر دیں. آپ کی یہ جو ہے یہ جو بھی کمنٹس ہیں یہ ہمارے پاس محفوظ رہیں گے، اور اس پہ پھر میں اپنی ٹیم بٹھا دوں گا، اور تقریباً انشاءاللہ جو بھی آپ کے اسپیسیفک مسئلے ہیں وہ تو سارے، یہ خاص طور پہ میں یہ نوٹ کر لیتا ہوں. جلیل کا مسئلہ ہے، جلیل آپ جو ہے وہ مجھے ای میل کر دیں، اور انشاءاللہ آپ کا وہ KPK کا جو ہے وہ میڈیکل فیکلٹی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ میں ایڈریس کروا لیتا ہوں. پیپرز کے حوالے سے تو بیٹا اب یہ بات کلیئر ہے، کوئی کینسل وینسل نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ کچھ اور کیا ہے؟ کینسل پیپرز کی بات بیٹا کلیئر ہے. یہ
یو آر رائٹ. حذیفہ کہہ رہی ہیں یا حذیفہ از آسکنگ دیٹ آن لائن کلاسز میں کون پڑھ سکتا ہے. یس یو آر رائٹ کہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ دس از ناٹ ریپلیسمنٹ آف فزیکل کلاسز. لیکن اب اس سچویشن میں کیا کریں گے آپ؟ یا تو بالکل بند کر دیں ادارے، تعلیم بند کر دیں 2 سال کے لیے، تو وہ بھی بہتر نہیں ہے. تو آپ کے کیریئر کو دیکھ کے یہ سارے ڈیسیجن ہم لیتے جا رہے ہیں. یہ اچھا سوال ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا جو سلیبس ہے وہ پھر اس طریقے سے ہونا چاہیے جتنا سلیبس کور ہوا ہے کالجز میں پڑھائی کے دوران. یہ آپ کی ریزرویشن اور یہ آپ کی تجویز جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ایم ڈی کیٹ کو، اور اگر آپ کے ای کیٹ وغیرہ کے جو پیپر لیتے ہیں ان تک بھی پہنچا دیتے ہیں. جلیل بیٹا یہ آپ میسج ریپیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا ہم نے نوٹ کر دیا ہے. یہ آپ کو رپلائی آ جائے گا، میں اپنی ٹیم کو کہہ دیتا ہوں. اچھا بچے پوچھ رہے ہیں کہ بورڈ ابراڈ میں تو عام طور پہ جو اے لیول کے بچے جا رہے ہیں وہ تو ان کے A2 کے ایگزام ہو رہے ہیں، تو وہ یہاں کی یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، باہر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے ایگزام جو ہے وہ ہم آپ باہر جو ہے وہ پرووینلی اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ کے اسی لیے ہی آپ یہ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے پہلے ہم جو ایگزام لینے جا رہے ہیں وہ 12 اور 10 کے لیتے جا رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے اپلائی کر سکیں، ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں. نہیں، بورڈس کے بعد فی الحال جو ہے وہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم آن لائن ایگزام کر سکیں. یہ یونیورسٹیز جو ہے وہ بڑی مشکل سے آن لائن ایگزام کر پا رہی ہیں. کالجز میں تو فی الحال ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس جب ہم نے بورڈس کے ساتھ میٹنگ کی تھی. اچھا ایک چیز یہاں میں بھی یہ بتاتا جاؤں کہ جو فورن بورڈس کے ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی منسٹر صاحب ڈفرنٹ بورڈس کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ بھی مسئلے انشاءاللہ ایڈریس ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہمارے اپنے بچے ہیں جو کہ فورن بورڈس کے ساتھ او لیول اے لیول یا ڈفرنٹ نام سے جو ہے وہ ایگزام دے رہے ہیں. تو ان کے بھی منسٹر صاحب ان کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی آج یا کل جو پریس کانفرنس کریں گے منسٹر صاحب وہ بتا دیں گے. آئی ایم فرام فرسٹ ایئر ایز پر یو لاٹ. بہت مہربانی، خدا آپ سب کو خوش رکھے. اور کلاس سر نو پلیز پروموٹ. نہیں بیٹا، یہ گورنمنٹ یہ پالیسی بن چکی ہے کہ نو پروموشن وداؤٹ ایگزامینیشن. سارے ایگزام ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. فیڈرل بورڈ ہمیشہ کے ساتھ لیتے ہیں. وہ جو تھا وہ سندھ کا بھی یہی تھا کہ پہلے جو ایگزام لے رہے تھے پہلے کچھ اس طریقے کے لے رہے تھے، تو منسٹر صاحب نے پھر سب کو ریکویسٹ کی تھی اور سارے تقریباً صوبے مان گئے کہ، اور اس پہ سارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 12 اور 10 کے ایگزام پہلے ہوں انشاءاللہ. تو انجوائے کریں، پڑھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور عید انجوائے کریں. عید مبارک ان ایڈوانس انشاءاللہ. آپ جو ہے میرا خیال ہے کہ تقریباً سارے پوائنٹس جو ہے وہ ہمارے کور ہو گئے ہیں.
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. اور یہ ایک ہے کہ امپروورس کا سلیبس کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ امپروورس کا بھی سلیبس وہی ہوگا جو ابھی کنٹینٹ سلیبس ہے، اس میں سے شاید بنا لیں. لیکن اس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کنسرن بورڈس ہی آپ کو پراپرلی بتا سکتے ہیں. بیٹا یہاں آئی بی سی سی جو ہے وہ زیادہ بورڈس کے معاملات میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں ہوتا، ہمارے ایک ایڈوائزری رول ہوتا ہے. اور یہ میں نے بتا دیا کہ کل منسٹر صاحب کی سب اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، وہ میں نے ساری اناؤنسمنٹس آپ کو کر دی. تو آپ اب کوئی کسی رومرس پہ نہیں جائیں گے کہ پھر میں آخر میں یہ کر دوں. 9 10 11 12 سب کے ایگزام ہونے جا رہے ہیں. 12 اور 10 کے ایگزام 3rd ویک آف جون سے شروع ہوں گے، اور جیسے ختم ہوں گے اس کے بعد 9 اور 11 کے ایگزام ہوں گے. انشاءاللہ ملتے رہیں گے، یہ باتیں ہوتی رہیں گی، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. جو ان کا فیزیبل سولوشن ہے وہ ہم جو اپروپریٹ سولوشن ہوگا جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو. بہت مہربانی، بہت مہربانی. خدا خوش رکھے آپ سب کو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اگر کسی کے کچھ سوال ہیں جو کہ ہم رپلائی نہیں کر سکے تو میں، اور وہ اسپیسیفکلی ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو رپلائی ہم کر دیں گے. آپ میری ای میل آپ کے پاس ہے secretary@ibcc.edu.pk پہ ای میل بھی کر سکتے ہیں. بہت مہربانی. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.